اور جی ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کا سوال اور اس کا منتخب جواب میں آپ کو بتاتی چلوں۔ روزے کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا آپشن 1 ہے صلاح، آپشن 2 ہے صوم اور آپشن 3 ہے ایام۔ اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہم آپ کو اس پروگرام کے آخر میں دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہماری اسکرین پر آج جو ہے وہ نمبر اسکرول ہو رہے ہیں، آپ اس پر اس کا آنسر صحیح جو ہے وہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے علماء کرام سے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں علامہ صاحب کی جی طرف۔ بالکل، علامہ صاحب کی جانب جانے کا آغاز ہم لوگ کر لیتے ہیں سونیا۔ جی بالکل۔ علامہ صاحب، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمارا جو ناظرین کرام جو آج کا موضوع ہے وہ سونیا ہے، وہ موضوع جو ہماری زندگی سے بہت قریب ہے، چغل خوری اور غیبت۔ جی بالکل۔ یہ چغل خوری اور غیبت کا مفہوم کیا ہے علامہ صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ غیبت اور چغل خوری جی یہ تقریباً مترادف الفاظ ہیں دونوں۔ غیبت عربی زبان میں استعمال ہوا ہے، جی اچھا، اور اور خود قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اخلاقی اقدار کو ایک مخصوص صورت میں بیان کیا ہے، سورۃ الحجرات جو 26ویں پارے میں ہے، اس میں رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ جی چغل خوری یہ اردو زبان کا لفظ ہے، کیونکہ چے کا جو لفظ ہے، حرف ہے، یہ عربی میں نہیں ہے۔ اچھا جی تو اور ویسے جو ہمارے ہاں جو رائج طریقہ کار ہے، جی غیبت جو ہے وہ مہذب انداز میں گفتگو کو کہیں گے، اگرچہ وہ بھی جرم ہی ہے۔ چغل خوری ہمارے ہاں ایک بالکل گھٹیا الفاظ، گھٹیا زبان، گھٹیا انداز، گھٹیا اشارے اور کنائے، جی ان کو ہم چغل خوری سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جی اچھا البتہ غیبت اور بہتان میں بڑا فرق ہے، اچھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اخلاقی اقدار تھیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بڑے سادہ عام فہم انداز میں سکھایا کرتے تھے۔ چونکہ جس طرح ہمارے معاشرے میں غیبت عام ہے، جی اس معاشرے میں بھی ایسا ہی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ غیبت کیا چیز ہے؟ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عام جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ اگر وہ کسی چیز کو جانتے ہوتے تو بتاتے تھے، اگر نہیں جانتے ہوتے تو فرماتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے کہ رب العالمین نے یہ تمام اخلاقی اقدار بنائی ہیں اور وحی کی اپنے پیغمبر پر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کی روشنی میں، وحی کے نزول کی صورتحال میں اس کو جانتے تھے۔ اب جب یہ سوال ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت کی، فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، آپ اپنے بھائی کی، کسی عزیز، کسی قریبی کی، کسی ساتھی اور دوست کی، کسی عام آدمی کی اس انداز میں توہین کرو کہ اگر وہ سامنے ہو تو اس کو سننا اور اس انداز کو وہ جاننا پسند نہ کرے۔ جی اب جب آپ نے یہ فرمایا تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس آدمی کے متعلق جو کہہ رہے ہیں، جو بیان کر رہے ہیں، اگر اس میں موجود ہو تو کیا تب بھی یہ بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس میں موجود ہو تب بھی غیبت ہے، اگر نہیں فقط باہتہ، پھر یہ بہتان میں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ کسی کے متعلق کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو اس میں شامل نہیں ہے تو یہ بہتان ہوگا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔
جی کہ ایک آدمی ایک گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اور اپنی غلطی اور اپنے گناہ کو دوسرے کی طرف منسوب کرتا ہے، تو کہا اس نے بہتان کا اظہار کیا اور اس نے بہتان کو اختیار کیا، اور یہ بہتان اسم مبینہ، بڑا واضح اور ظاہر گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اللہ۔ علامہ صاحب، غیبت کرنے والے کی بخشش ہو جائے گی؟ دیکھیں، جہاں تک بخشش کا تعلق ہے، اس میں دو پہلو ہیں کہ جس نے حقوق اللہ میں غلطی کی، کوتاہی کی، یا اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں حق تلفی کی، تو رب العالمین تو بہت غفور الرحیم ہے۔ بے شک بے شک۔ یعنی اس قدر کہ قرآن میں ہی رب العالمین کا فرمان ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، کہ آپ جتنی مرضی غلطیاں کر لیں، حقوق اللہ میں حق تلفی کر لیں، پھر بھی آپ کو مایوس نہیں ہونا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کتنے گناہوں کو؟ حدیث قدسی میں آیا ہے جی کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، لو بلغ ذنوبک عنان السماء، جی آسمان کے آفاق تک، کناروں تک تیرے گناہ ہو جائیں، اور پھر تو میرے پاس آ کر معاف کرے تو میں اس سے زیادہ تیری مغفرت کر دوں۔ سبحان اللہ سبحان لیکن ایک حقوق العباد ہے۔ اللہ۔ جی حقوق العباد کے متعلق محدثین، علماء اور جو اسکالرز ہیں، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ فرمان بلکہ فرامین موجود ہیں کہ جس بندے کی آپ نے حق تلفی کی، جس بندے کی آپ نے برائی کی، جس بندے کی آپ نے توہین کی، جس بندے کی شان میں آپ نے تنقیص کی، جی جب تک اس سے آپ معافی نہیں مانگیں گے تب تک وہ آپ کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ حقوق العباد میں رب العالمین عدل کرتا ہے، اللہ اور حقوق اللہ میں رب رحم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی آپ نے شان میں یا عزت میں، آبرو میں گستاخی کی، جی اس سے بھی آپ بلا جھجک معافی مانگیں، تب آپ کی یہ معافی اللہ کو قبول ہوگی۔ کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں ایک اور بات پوچھنا چاہوں گی علامہ صاحب۔ جی سونیا، اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ میرے پاس تو ہے۔ ایک تو آپ زبان سے غیبت کرتے ہیں، وہ تو غیبت ہے ہی، لیکن قلم سے کی جانے والی، اشارہ کنایہ سے کیے جانے والی، اور آج کل جو سوشل میڈیا ایک جو ہے اس پر جو کی جا رہی ہیں باتیں، ان کو بھی غیبت میں ہی شمار کریں گے؟ لیکن جو غیبت ہے اس کا مفہوم بہت جامع ہے، یعنی اشاروں کنایوں کو کے متعلق اور زبان کے متعلق خود قرآن میں موجود ہے۔ ڈیجیٹل غیبت۔ ہاں، ڈیجیٹل غیبت، یہ آپ نے وَيْلٌ بہت سے لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جی کہ خرابی ہے اس شخص کے لیے جو اشاروں کنایوں میں غیبت کرتا ہے اور جو زبان سے غیبت کرتا ہے۔ جی تو اب جو اشارے اور کنائے ہیں، اس میں قلم بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر آج کا سوشل میڈیا بھی ہے جو جی بالکل بے لگام ہے۔ بالکل بالکل۔ اور میں آپ کو ایک حیران کن بات یہ بتاؤں کہ ابھی 4-5 مہینے پہلے ریسرچ ہوئی ہے دنیا میں اچھا کہ کتنے لوگ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، تو 7.5 ارب آبادی میں 6 ارب 40 کروڑ لوگ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، اللہ اکبر۔ اور اس 6 ارب 40 کروڑ لوگوں میں جو سوشل میڈیا پر بات چیت ہو رہی ہے وہ منفی ہے، اس میں زیادہ بالکل بالکل پازیٹیو بہت کم ہے۔ پازیٹیو ہے۔ اور یہ ہمیں جاننا چاہیے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے بے شک۔ کہ اگر ہم اس کو غلط استعمال کریں گے، مثلا یہ ایک ٹول ہے جیسے آنکھ ہے، جی جی آنکھ کو صحیح استعمال کریں گے تو اس کا ثواب ہے، غلط استعمال کریں گے تو گناہ ہے۔ یہ کان ہے، جی صحیح استعمال کریں گے ثواب ہے، غلط استعمال کریں گے گناہ ہے۔ بے شک۔ اور رب العالمین کا فرمانا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک کے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا۔ میں اس وقت میٹرو 1 نیوز، میٹرو ٹی وی کے توسط سے اپنے ناظرین سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ بہت ساری وہ چیزیں سوشل میڈیا پر جو غیبت بلکہ بڑی گھناؤنی غیبت میں شمار ہیں، بالکل ہم ان کو اختیار کیے ہوئے ہیں، بالکل بالکل۔ تو لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خود بھی ان چیزوں سے رکیں
اور جہاں تک ہماری آواز جا سکتی ہے، ہمارے روابط جا سکتے ہیں، وہاں تک ہم ان چیزوں سے اپنے بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو، عوام کو، لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ بالکل جی انشاءاللہ بالکل، ایسا ہی اور ہوگا۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، ابھی آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ ہاں جی ناظرین، اس وقت بریک کا ہمارے پاس وقت ہوا جاتا ہے، ہم بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا، کہیں مت جائے گا اپنے اس پروگرام میں جس کا نام ہے نور سحر۔